رات کی گہرائی وائٹ پیلس پر قبرستان کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کم از کم فجر کو تو یہی محسوس ہوا تھا، چاہے جتنی مرضی بہادر بنتی مگر اب اس جن کے کمرے کا دروازہ دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں سے داخل ہوئی تھی۔ کمرے میں ملگجا اندھیرا تھا اور اس اندھیرے میں سرگٹ کے مرغولے سے اٹھ رہے تھے۔ وہ ہمت کر کے آگے بڑھی، گلے میں گٹلی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ کس سے پوچھ کر گئی تھی اس عورت کے پاس؟ سرسراتی بھوجل بھاری آواز کمرے کا سناٹا چیرتی چاروں اور گونجی تھی۔ وہ جو راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا اب اپنا جواب طلب کرنے اس کے سامنے آیا تھا۔ بکھرا حلیہ، ماتھے پر بکھرے بے ترتیب بال، لہو ٹپکاتی آنکھیں، سلور زدہ ٹراؤزر ٹی شرٹ۔ فجر نے اسے دیکھ کر جھرجھری لی تھی۔ ریشمہ دادوں سے وہ اتنے دھیمے لہجے میں بولی کہ آدھ فٹ کے فاصلے پر کھڑے اسے بھی بمشکل سنائی دیا تھا۔ حسبِ معمول مہابیر نے اسے بازوؤں کو اپنے شخص سفنجے میں دبوچ کر دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ پہلی اور آخری مرتبہ بول رہا ہوں مسز فجر مہابیر، یہ آخری مرتبہ تھا، تم اب اس سے کبھی نہیں ملو گی۔ کبھی بھی نہیں۔ تم ہم میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا، سمجھی؟ تو ٹھیک ہے، آپ چھوڑ سکتے ہیں مجھے، مگر میں ملوں گی ان سے۔ فجر نے رخ موڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھے بغیر بول کر جیسے وائٹ پیلس کی چھت اس کے سر پر گرائی تھی۔ وہ بے یقینی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے گیا۔ کیا کہا تم نے ابھی ابھی؟ مہابیر نے بے یقینی سے پوچھا۔ جو آپ نے سنا میں نے وہی کہا۔ فجر نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ مہابیر کا دماغ گھوما، اس کی پکڑ میں سختی آئی۔ نو نو مسز فجر، اگر تمہیں ایسے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو۔ ہر مرتبہ اس عورت کی وجہ سے میں ہی کیوں اپنے رشتے کھو دوں؟ ہاں، مذاق سمجھ رکھا ہے، مگر اس بار نہیں، اور یہ یقیناً اس کی سازش ہوگی، ہے نا؟ وہ غصے سے دہاڑتا پاگل ہو چکا تھا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں مہابیر، چھوڑیں مجھے، درد ہو رہا ہے۔ فجر اس کی پکڑ میں مچلی، مگر نہیں جانتی تھی چھوڑنے کا بول کر کتنی بڑی غلطی کر بیٹھی ہے کہ اب تو وہ اس کی سانسوں پر بھی دسترس حاصل کرنا چاہے گا۔ کبھی نہیں مسز، چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مہابیر اسے بازو میں بھر کر بیڈ تک لایا تھا، بیڈ پر لٹا کر اس پر حاوی ہوا، مزاحمت کرتے اس کے ہاتھ بیڈ سے لگائے تھے۔ یہ کیا آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ فجر کو اس کے ہر عمل پر بے یقین ہوتے چلا کر کہا، جس کی وحشت، شدت اور پاگل پن سے وہ ابھی بھی خوفزدہ تھی۔ اس کی گردن اور چہرے پر جا بجا سفر کرتے اس کے ہونٹ اور شدت نے فجر کے اوسان خطا کیے تھے۔ مہابیر چھوڑیں، وہ بات پوری نہیں کر پائی تھی جب مہابیر نے اسی شدت سے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے لیا تھا۔ اس کے عمل میں اتنی شدت تھی کہ وہ چند ہی پلوں میں بے حال ہو چکی تھی۔ اسی لیے آنسوؤں میں روانی آئی تھی۔ اس کے آنسو محسوس کر کے وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا تھا، مگر اسے چھوڑا نہیں تھا۔ گستاخیاں اور بے باکیاں بڑھتی گئیں۔ مہابیر، آہ میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں، وہ بلک بلک کر رو دی تھی۔ تبھی وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا تھا، اٹھ کر اس سے دور ہوا اور اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ وہ جس کا پورا جسم لرز رہا تھا بمشکل اٹھی اور بیڈ گراؤنڈ سے لگی تھی۔ فجر، کان کھول کر سن لو، وہ اگر سمجھتی ہے کہ یہ آخری سرا بھی مجھ سے چھین لے گی تو میں ایسے نہیں ہونے دوں گا۔ یاد رکھنا، آپ سچ نہیں جانتے، وہ بے قصور۔ شٹ اپ فجر، مجھے نہیں سننا کچھ بھی، آخری بار بول رہا ہوں، میری پرمیشن کے بغیر اس روم سے مت نکلنا، نہیں تو تمہیں امریکہ لے جانے میں میں ذرا دیر نہیں لگاؤں گا، اس لیے لاسٹ وارننگ ہے یہ۔ وہ کہتا وحشت زدہ سا اپنا والیٹ، موبائل اور کیز اٹھاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ فجر بے بسی سے اپنے لب کچل کر رہ گئی۔ عروشے، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ایشان نے کڑے تیور لیے اس سے پوچھا تھا۔ اف ایش، تم تو ایک دم بدھو ہو، میں روشے بیبی تھوڑی ہوں، میں تو ڈک ہوں، اور دیکھ نہیں رہے واٹر میں اتنی ساری ڈکس سوئمنگ کر رہی ہیں؟ وہ مچھلی بنی تیرتی جھلا کر بولی۔ ہاں، اور اگر اس ڈک کو ٹھنڈ لگ گئی تو؟ وہ گھٹنوں کے بل باتھ ٹب کے کنارے بیٹھ کر اس کی چھوٹی سی ناک کھینچتا بولا۔ او نو، یہ تو ڈک نے سوچا ہی نہیں۔ وہ اب کچھ پریشان ہوئی۔ اب سوچ دو ڈک میڈم، اور اس اپنے جوڑی دار میل ڈک پر رحم کھاؤ، کیوں میری جان لینے پر تلی ہوئی ہو؟ اب وہ اس کی گال کھینچتا ہوا بولا، اس قدر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا اپنی ڈک بیبی اور سوری روشے بیبی پر کہ وہ جھلا کر رہ گیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے تو میری ان ڈکلنگ نے کہا تھا چلو سوئمنگ کرتے ہیں، تو میں نے کہا یس بٹ ریش، اب مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ وہ واقعی کپکپا رہی تھی۔ تو کس نے کہا تھا؟ خود کو سچ مچ کی ڈک ہی سمجھ لو۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر
اسے باہر نکالتا بولا، مگر جب وہ باہر آئی تو ایش کا بھی توازن قائم نہیں رہ پایا تھا، کیونکہ آروشے نے شاور جیل کا ہی اتنا کباڑا کیا تھا کہ وہ جھاگ سے باہر تک پھسلن بن چکی تھی، اور پہلے ایشان اور اس کے اوپر آروشے باتھ ٹب میں گرے تھے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ ایشان نے نٹوٹھے پن سے اسے گھورا۔ ایش بھی ڈگ بن گیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اب بھی ہنس رہی تھی۔ جسم سے چپکی یلو فراک، توبہ شکن حسن، اور ایشان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ دعا کرو اس سچویشن میں عمران ہاشمی نہ بن جائے۔ ایش، وہ سرد سی آہ بھر کر اس کے گداز لب سہلاتا بولا۔ ڈک تو سوئمنگ کرتا ہے، عمران ہاشمی کیا کرے گا؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ کس کرے گا؟ وہ مسکرا کر بولا۔ ایش، مجھے بھی عمران ہاشمی بننا ہے۔ مجھے بھی کس کرنی ہے۔ روشے بیبی کے شوشے پر ایشان اش اش کر اٹھا تھا۔ تو کرو پھر، کس کے کافر کو انکار ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ واٹ؟ کیا کہا ایش نے؟ میں نے کہا بن جاؤ عمران ہاشمی اور ایش کو کس کرو، وہ سکون سے بولا۔ روشے بیبی نے اپنے نرم لب اس کی پیشانی پر رکھے اور ایشان نے اپنا دایاں گال آگے کیا، دائیں گال کو چوما اور وہ آنکھیں بند کیے پھیلتا گیا اور بایاں گال آگے کیا۔ نو ایش، روشے بیبی کو تمہارے یہ ہیئر چبھ رہے ہیں، وہ منہ بنا کر بولی تو ایشان قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اپنی ہلکی بڑھی ہوئی بیئر اسے زندگی میں کبھی اتنی بری لگے گی، جس سے وہ بے تحاشا ہینڈسم لگتا تھا۔ اوکے رائٹ ناؤ اٹس مائی ٹرن، وہ اطمینان سے بولا۔ اوکے۔ وہ سکون سے اسٹیچو بن کر باتھ ٹب میں اس کی گود میں بیٹھی تھی۔ ایشان نے اس کے ماتھے پر لب رکھے، پھر دائیں گداز گال پر، پھر بائیں۔ رائٹ روشی بیبی، اس سے پہلے کہ ایش کا دل مزید بے ایمان ہو جائے۔ اٹھو۔ وہ اس لیے فوراً باتھ ٹب سے باہر نکلا۔ اب گیزر آن کر کے نیم گرم پانی کے شاور کے نیچے کھڑا اسے شاور جیل اتاری۔ ایک منٹ ادھر رکو، اب ہلنا مت ادھر سے۔ ایشان اسے ایک سائڈ کھڑا کر کے اپنی شرٹ اتارتا باہر آیا اور ڈریسنگ سے اس کا ڈریس لیا اور پھر واش روم گیا۔ یہ لو آروشے، چینج کرو ڈریس۔ بٹ نو، الیزیا اپو نے بولا تھا، روشے بیبی گڈ گرل ہے، اپنا ڈریس خود چینج کر لیتی ہے۔ میں ادھر ڈور میں کھڑا ہوں، چلو چینج کر کے باہر آؤ۔ ہری اپ۔ وہ ڈور تک گیا۔ کچھ دیر لگی، مگر پھر وہ چینج کر کے باہر آ گئی، فیروزی ٹی شرٹ اور بلو ٹراؤزر میں۔ ایشان نے اسے گھنے لمبے بال ٹاول میں لپیٹے۔ ادھر بیٹھو، میں چینج کر کے آتا ہوں، پھر تمہارے ہیئر ڈرائی کروں گا، اوکے؟ اس نے شرافت سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ایشان واش روم گیا اور چینج کر کے آیا، اس کے بال سکھائے۔ پھر دونوں نے کھانا کھایا۔ ایشان نے اسے میڈیسن دی۔ ابھی وہ پھر سے اپنی ڈال ہاؤس کی جانب بڑھتی کہ ایشان نے اسے بازوں میں اٹھا لیا۔ ایش، نو بالکل نہیں، اب سونا ہے بس، کیونکہ صبح ہم نے ہاسپٹل جانا ہے روشی بیبی کے چیک اپ کے لیے، ایشان نے کہا تو اس نے برا سا منہ بنایا، مگر پھر ایشان کے سینے پر سر رکھ کر وہ بہت جلد نیند کی وادی میں اتری تھی۔ ایشان آج کی کارروائی سوچنے لگا۔ جے نے اسے ایک ایڈریس پر بلایا تھا، وہ وقت پر وہاں پہنچ گیا تھا، اور پھر پلان کے مطابق اس نے اس عورت کا بازو چلایا تھا۔ اسے ذرا برابر افسوس نہیں تھا، کیونکہ باہر کھڑا ہو کر اس نے جو اس عورت کے منہ سے باتیں سنی تھی، جو وہ اس کی بھابھی سے بول رہی تھی، اس نے ایشان کو آگ لگائی تھی، اور موقع ملنے پر اس نے ایک پل بھی ضائع کیے بغیر اسے سزا دی تھی۔ اور وہاں سے چلا آیا تھا۔ پھر سوچتے سوچتے ایشان بھی گہری نیند سو چکا تھا۔